نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العظيم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 52 تک 4 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نکاح اور طلاق کے حوالے سے ایک عمومی بات ارشاد فرمائی ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات نکاح اور طلاق کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ عمومی بات یہ ہے، اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، جب تم نکاح کرو اور نکاح کرنے کے بعد اگر تمہیں تنہائی میسر نہ ہو تو تم پر عورت کا حق مہر واجب لازم فرض نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہی سمجھائی کہ ایسی صورت میں تمہیں عورت کو علیحدہ کرتے ہوئے کچھ کپڑے وغیرہ کا تحفہ دے کر کے الگ کرنا چاہیے۔ اس کے ضمن میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر تنہائی میسر نہیں ہوئی تو یہ حکم ہے، اور اگر تنہائی میسر آ گئی تو پھر پورا کا پورا حق مہر دینا پڑے گا۔ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے۔ اسی کے ضمن میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جانی چاہیے کہ اگر نکاح کے بعد تنہائی بھی میسر آ گئی، ایک زمانے تک انہوں نے اپنے حقوق زوجیت بھی ادا کیے، لیکن اس کے بعد کچھ خلفشار اور معاملات میں بگاڑ کے نتیجے میں سال 2 سال 3 سال تک بالکل علیحدہ رہے، طلاق نہیں ہوئی لیکن علیحدگی کی زندگی گزارتے رہے۔ ایسی صورت میں جب طلاق دی جائے گی تو عورت کو پوری عدت گزارنا ہوگی، اگرچہ وہ کئی مہینوں سے یا کئی سالوں سے آپس میں ملے نہ ہو، تب بھی عدت گزارنا ہوگی، کیونکہ عدت گزارنا یہ شرعی حکم ہے، اس کا تعلق حمل یا غیر حمل کے ساتھ نہیں ہے۔ اب دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح اور طلاق کے حوالے سے
کچھ خصوصیات، لیکن ان خصوصیات کو پڑھنے سے پہلے ذرا پہلی بات کے حوالے سے جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 49 اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اے مومنو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کوئی اختیار نہیں، یہ لازم نہیں کہ ان سے عدت پوری کرواؤ۔ ایک تو یہ ہے ان کی عدت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ان کا حق مہر نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجیے۔ اب اگلی بات فمتعوہن، اور کچھ فائدہ دے کر انہیں اچھی طرح سے وسرحوہن سراحا جمیلا، اچھی طرح سے رخصت کر دو۔ تو تین باتیں یہاں پر اس آیت کریمہ میں سمجھ میں آ گئی۔ پہلا عدت نہیں ہے ایسی عورت پر، دوسرا حق مہر نہیں ہے جو کہ ضمناً بات سمجھ میں آئی، اور تیسرا یہ کہ آپ ان کو کوئی تحفہ تحائف دے کر کے رخصت کر دو۔ اب اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ خصوصیت کس کو کہتے ہیں؟ الخاصۃ ما یوجد فی شیء ولا یوجد فی غیرہ، خاصہ کہتے ہیں ایک شے ذات شخصیت میں جو چیز پائی جائے وہ کسی اور میں نہ پائی جائے، یہ اس شے کی اس ذات کی اس شخصیت کی خصوصیت ہوتی ہے۔ خصوصیت ہوتی وہ ہے کہ جو ایک کے پاس ہو کسی اور کے پاس نہ ہو، بس عام لفظوں میں سادہ سے لفظوں میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کی کچھ خصوصیات تھیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں ان کا تعلق درجنوں یا بیسیوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق سینکڑوں یا اس سے بھی متجاوز کے ساتھ ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے ہر شعبے میں بہت زیادہ خصوصیات ہیں۔ اور ایسی خصوصیات کیوں نہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اور جو امام الانبیاء کا رتبہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، جو خاتم الانبیاء کا رتبہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کے اوپر انعامات کی ایسی بارش ہو جو کسی اور کے اوپر نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو خصوصیات یہاں پر بیان ہو رہی ہیں یہ سمجھ لیجئے یہ ساری خصوصیات نہیں ہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ یہ زندگی کے سارے شعبوں سے متعلق خصوصیات نہیں ہیں۔ یہاں جو خصوصیات بیان ہو رہی ہے وہ صرف نکاح اور طلاق کے حوالے سے حقوق اپنا نکاح اور طلاق کے حوالے سے کچھ خصوصیات ہیں جو پر بیان ہو رہی ہیں۔ تو پہلی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ آپ جن عورتوں کو حق مہر دے چکے ان کے ساتھ آپ کا حقوق زوجیت ادا کرنا درست ہے۔ بالفاظ دیگر اس کو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے حرم میں 9 بیویاں ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے اس وقت 9 بیویاں تھیں۔ فرمایا یہ گیا کہ اس وقت آپ کے حرم میں 9 بیویاں ہیں، یہ 9 کی 9 بیویاں آپ کے لیے حلال ہیں۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، باقی امتیوں میں سے کسی کو بھی 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت ایک وقت میں نہیں ہے۔ اگر کسی نے چوتھی سے 5ویں شادی نکاح کر لیا ایک ہی وقت میں 5 عورتیں اس کے نکاح میں آ گئیں تو شرعاً حکم یہ ہے کہ یہ آدمی ان 5 میں سے کسی ایک کو طلاق دے گا تو حقوق زوجیت ادا کر سکے گا، ورنہ کسی ایک سے بھی حقوق زوجیت ادا کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ پہلی خصوصیت حضور کی سمجھ میں آ گئی کہ آپ کے لیے 9 کی 9 حلال۔ دوسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بیان فرمائی گئی کہ جو ملک یمین میں یعنی آپ کی غلامی میں آ گئی عورت وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اس سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت میں سے کسی بھی شے کا تقسیم سے پہلے منتخب کر لینا، چن لینا، یہ درست تھا، اس پر کوئی کسی قسم کی قدغن نہیں ہے۔ شرعاً آپ کے لیے ایسا کرنا درست ہے، جبکہ آپ کے علاوہ کبھی بھی کسی نبی کے لیے بھی، آپ کے علاوہ کبھی بھی آپ کے بعد کسی خلیفہ کے لیے، کسی امیر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت کو تقسیم سے پہلے ان میں سے کوئی چیز اپنے لیے چنے، پسند کرے، انتخاب کرے۔ یہ صرف حضور کی خصوصیت ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اسی ضمن میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے لیے بطور باندی اور بطور خادمہ منتخب فرمایا تقسیم سے پہلے، اور منتخب فرمانے کے بعد یہ باندی کی حیثیت سے آئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دوسرا احسان یہ فرمایا ان کو آزاد کر دیا، پھر تیسرا احسان یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ شادی کر دی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خیبر کے یہودیوں کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، یہ اس کی بیٹی تھی، اور ظاہر ہے سردار کی بیٹی ایک شہزادی ہوتی ہے، اور شہزادی کو
دیا جانا، یہ شہزادی جو دی جا سکتی ہے، یہ شہزادی کسی کے عقد نکاح میں آ سکتی ہے، وہ ظاہر ہے کسی ایسے ہی فرد کے آنے چاہیے جو سردار ہو یا شہزادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سردار تھے، آپ نے ان کو اپنے لیے منتخب فرمایا۔ اسی ضمن میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کے علاوہ اموال میں اس بات کی بھی خصوصیت حاصل تھی کہ جو اہل حرب کی طرف سے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ آپ کے پاس بطور مقتدی اور پیشوا آتا، بطور لیڈر، بطور سپہ سالار آتا، تو یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی کہ وہ آپ ہی کا ہوتا تھا، وہ بیت المال کا نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ سمجھے گا، ہمارے ملک میں بھی توشہ خانہ کیس چل رہا ہے، یہ ذرا سمجھے گا۔ یہ جو حکمران ہوتے ہیں نا، حکمران کو جو تحفے ملتے ہیں، وہ تحفے حقیقتاً حکمران کے ذاتی نہیں ہوتے، بلکہ وہ مملکت کے، حکومت کے بیت المال کا حصہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ گئی؟ یہ پوری دنیا کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ جب بھی کسی حکمران کو بطور حکمران کسی مملکت کی طرف سے تحفہ ملتا ہے، رشتہ داروں کی طرف سے نہیں، کسی مملکت کی طرف سے، کسی حکومت کی طرف سے کوئی تحفہ ملتا ہے، تو وہ تحفہ اس حکمران کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کس کا ہوتا ہے؟ بیت المال کا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو جتنے تحائف ملتے یا جو تحائف ملے وہ آپ کی ملکیت تھے، آپ کے لیے ان کا استعمال کرنا 100% درست تھا، وہ بیت المال کا حصہ نہیں تھے۔ یہ بات سمجھ آگئی جی؟ اب آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھ لیجیے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک۔ فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں جنہیں آپ نے ان کے مہر دے دیے ہیں، حلال کر دی ہیں۔ یہ 9 بیویاں تھیں جن کے حق مہر ادا ہو گئے اور وہ آپ کے پاس موجود تھیں، ویسے تو 11 تھیں، 11 میں سے 2 کا انتقال ہو گیا، 9 موجود تھیں۔ آتیت اجورہن، جن کو آپ نے ان کا حق دے دیا۔ آگے وما ملکت یمینک، اور آپ کی وہ لونڈیاں جو اللہ نے آپ کو بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، یہ بھی حلال ہیں۔ یہ بھی اس زمن میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ عورت جو بطور باندی آپ کی زندگی کا حصہ بنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک، وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی کی حیثیت سے ہی آپ کی زندگی کا حصہ رہی، جو حصہ بنی اور حصہ بننے کے بعد باندی کی حیثیت سے آپ کا حصہ رہی۔ یاد رکھیے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کی برکت سے اس عورت کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اس کا اسٹیٹس وہی بن جاتا ہے جو امہات المؤمنین کا اسٹیٹس ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب اگلی بات آگے فرمایا وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک۔ یہ جو بات فرمائی گئی، اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی چچا زاد، آپ کی پھپھو زاد، آپ کی خالہ زاد، آپ کی مامو زاد ساری حلال ہیں، ساری، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ۔ یہ باقیوں کے لیے نہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ تو عام مومنین کے لیے بھی حلال ہے، نہیں بھائی، عام مومنین کے لیے اگلی بات نہیں ہے، حضور کے لیے یہ حلال ہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ یہ خصوصیت حضور کی ہے کہ مشروط ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا، اور مشروط کس بات سے؟ کہ اگر یہ آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے طرز زندگی کو اختیار کرتے ہوئے، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گی، ان میں سے جو ہجرت کرے گی اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز، جو ہجرت نہیں کرے گی، مسلمان ہوگی، مکہ مکرمہ میں ہوگی، آپ کے ساتھ اس کا نکاح جائز۔ یہ خصوصیت ہے۔ عام مومن کے لیے مامو زاد، چچا زاد، پھپھو زاد، چچا زاد یہ بغیر ہجرت کے بھی جائز ہے، حضور کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن ہجرت کی مشروط کی، ہجرت کی شرط کے ساتھ۔ اگر ہجرت نہیں تو نکاح درست۔ اللہ رب العزت نے اس جملے کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو آپ کی قریب ترین رشتہ دار خواتین ہیں، آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ہجرت کی شرط کے ساتھ۔ اگلی بات وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا۔ یہ الگ ایک خصوصیت ہے۔ یہ خصوصیت کیا ہے؟ اس کو پہلے ترجمہ پڑھ لیجئے۔ فرمایا اور کوئی مومن عورت اپنے آپ کو پیغمبر کو بخش دے، خود کو پیغمبر کے سپرد کر دے، پیغمبر کو بخش دے،
بشرط ہے کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں، بشرط ہے کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں تو یہ عورت بھی حلال ہے۔ کیا مطلب؟ اب اس کو ذرا سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی عورت بغیر حق مہر کے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی ذمہ داری کے، عوض کے، بدلے کے اگر نکاح کرنا چاہتی ہے، شرط یہ مومنہ تو مومنہ تھا، ایمان تو پہلی شرط ہے نا، اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی شادی کی خواہش ہو تو پھر یہ نکاح آپ کے لیے درست ہے بغیر حق مار کے۔ خصوصیت کیا ہے؟ بغیر حق مار کے۔ اوپر کیا کہا کہ جن کا آپ نے حق مار ادا کر دیا وہ آپ کے لیے حلال، لیکن اب مزید اضافہ یہ کہ اگر کوئی عورت بغیر حق مار کے اپنے آپ کو آپ کے سپورٹ کرنا چاہے، یعنی نکاح کرنا چاہے، اور آپ کی بھی خواہش ہو نکاح کی، تو آپ کے لیے کرنا درست ہے۔ جبکہ عام مومنین کے لیے یاد رکھیے بغیر حق مہر کے نکاح کرنا اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن بغیر حق مہر کے نکاح قائم نہیں رہے گا، بلکہ حق مہر لازماً دینا پڑے گا۔ اور وہ حق مہر کیا ہوگا؟ اگر مقرر نہیں کیا تو حق مہر کیا ہوگا؟ مہر مثل ہوگا، یعنی اس خاندان کی، لڑکی کے خاندان کی جو قریب ترین خواتین ہیں، ان خواتین کا جو عمومی طور پر ایک یوں سمجھ لیں کہ اوسطاً جو حق مہر ہوتا ہے وہ اوسطاً حق مہر اس کو دینا پڑے گا۔ بغیر حق مہر کے نکاح نہیں ہوتا، یعنی نکاح جو ہے وہ حق مہر نکاح کے اندر شرط ہے، یہ عام مومن کے لیے، لیکن رسول اللہ کے لیے یہ شرط، یہ خصوصیت ہے آپ کی۔ اگلی بات فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ ساری باتیں اوپر جتنی بیان ہوئی یہ آپ کے لیے خالص ہیں، مومنوں کے لیے نہیں۔ جتنی بیویاں آپ کی موجود ہیں 9 کی 9 آپ کے لیے حلال، باندھی بغیر تقسیم کے آپ کے لیے حلال، باندھی آپ کی زندگی میں ہو، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں، اس کے ساتھ کوئی آدمی نکاح نہیں کر سکتا، یہ آپ کے لیے حلال۔ ہدیہ اہل عرب کی طرف سے آئے، یہ خصوصیت آپ کی ہے، آپ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی قریب ترین کوئی عورت، کوئی خاتون آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا مہاجرہ ہونا، اگر وہ ہجرت نہیں کرتی تو نکاح درست نہیں، اگرچہ وہ مومن ہو۔ پھر اس کے بعد یہ آخری جو خصوصیت یہاں پر پڑی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت خود کو آپ کے سپرد کرنا چاہے بغیر حق مار کے تو آپ اس کو عقد نکاح میں لا سکتے ہیں، اگر لانا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ فرمایا یہ آپ کی خصوصیات ہیں، یہ آپ کی۔ اب اور مزید خصوصیات فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج۔ اب یہ سمجھیے یہاں بات حضور کی نہیں کی گئی، یہاں بات کی گئی امت کی، یہاں بات کس کی گئی؟ امت کی۔ اور اس کا جو سمت مخالف ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اب کیا بات کی گئی؟ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مقرر کر دیا ہے، یعنی جو حق مہر مقرر کر دیا ہے، ہمیں معلوم ہے یہ اس لیے کیا گیا تاکہ آپ پر کسی طرح کی تنگی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ توجہ کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہاں پر جو بیان ہو رہی ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ذرا مومنین کے حال کو سمجھیں۔ مومنین کا حال یہ ہے کہ عام مومنین کے ساتھ جن عورتوں کا نکاح ہوا ان عورتوں کے لیے 3 باتیں عام مومن پر فرض ہیں۔ منکوحہ عورت کے لیے 3 باتیں کیا ہیں؟ خامد پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ پہلی بات حق مہر فرض ہے، دوسری بات نان نفقہ رہائش فرض ہے، اور تیسری بات برابری فرض ہے۔ یہ 3 باتیں سمجھ آ گئی، یہ عام مومن پر ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عام مومنوں پر ہم نے فرض کی تاکہ آپ کے لیے تنگی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اس جملے نے بتلایا کہ حضور کے لیے یہ شرائط اور فرائض نہیں ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام پر حق مار دینا بھی فرض نہیں، ایک بات۔ دوسری بات نان نفقہ رہائش دینا بھی حضور پر فرض ہے، اور تیسری بات حضور پر برابری بھی فرض نہیں۔ برابری کیا مطلب؟ ان کے حقوق کے حوالے سے برابری آپ اصل پر فرض نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پہ اختیار تھا، آپ چاہتے تو مہینہ کسی عورت کے گھر میں، کسی زوجہ کے گھر میں رہ سکتے تھے، لیکن فرض نہ ہونے کے باوجود یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً خود اس چیز کو اختیار فرمایا، اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے برابری رکھی۔ کبھی آپ نے برابری کے
برعکس کوئی کام نہیں کیا، آپ نے برابری رکھی ہے تمام ازواج کے درمیان، لیکن آپ پر فرض نہیں کی. حتیٰ کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی خاتون تھی، عمر رسیدہ تھی، اور ان کے ساتھ شادی ہی صرف اس لیے کی تھی کہ یہ تجربہ کار تھی، مطلب عمر رسیدہ تھی، بڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاروں بیٹیوں کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ شادی کی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے ساتھ شادی اس لیے کی تاکہ بچیوں کی اچھی طرح سے تربیت کی، اور انہوں نے کمال تربیت کی چاروں بچیوں کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی تھی، اور ان کو حضور علیہ السلام کی طرف سے باری کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے باقی ازواج کی باریاں تقسیم کی ہوئی تھی، ان کی بھی باری رکھی ہوئی تھی، ان کے ہاں بھی آپ حجرے میں قیام فرمایا کرتے تھے. بعض آخری وقت میں جا کر کے ان کی اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پر کہ یا رسول اللہ میری والی باری بھی آپ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں. ٹھیک ہے، تو تینوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی ہیں، تینوں چیزیں اختیار فرمائی، حالانکہ آپ پر فرض، آپ نے حق مار بھی سب کو دیا، آپ نے رہائش نان نفقہ بھی سب کو دیا، سب کے الگ الگ حجرے تھے، اور اسی طریقے سے آپ نے سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا. اتنی بات سمجھ گئی. آگے فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کس کو؟ عام مومنین کے بارے میں پیچھے بات کی گئی نا کہ مومنوں پر ہم نے یہ چیزیں فرض کی ہیں کہ اگر یہ چیزیں مومن ادا کرنے میں تھوڑی کمی کوتاہی اگر کرتے ہیں، کہیں کوئی ڈنڈی مارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. اب یہ بات سمجھیے، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، یہاں پہلے 9 بیویاں ہیں. اب اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جس بیوی کو آپ چاہیں علیحدہ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں. 9 بیویاں ہیں، 9 میں سے جس کو چاہیں الگ کر دیں، جس کو چاہے اپنے پاس کیا کہ طلاق نہ دیں، آپ علیحدہ کر دیں، اب تیری باری ختم. یہ ایک حکم کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. پھر آپ کا دل چاہے تو آپ واپس اس کو اس کی باری اس کو دے کر کے اس کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اگلی بات فرمایا واللہ یعلم ذلك ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضین بما آتیتہن کلہن. یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. کون سی اجازت؟ علیحدہ کر کے واپس بلانے کی، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. ظاہر ہے ان کو ایک اسٹیٹس ملا ہوا ہے، ان کو ایک رتبہ ملا ہوا ہے، تو ان کو رتبہ جب ان کا بحال کر دیا جائے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اگلی بات، اور وہ غمناک نہ ہو، اور جو کچھ آپ ان کو دیں اسے لے کر سب خوش رہیں. معنی یہ کہ جو آپ کی طرف سے ان کو ملے اس پر خوش ہوں، اور جو آپ کی طرف سے ان کے لیے محرومی کی بات ہو اس پر وہ غمناک ہو. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی. اب اگلی بات فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے اور بردبار ہے. یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 52. اس میں بیان کیا گیا ہے؟ اس میں بیان جو کیا گیا اس کو پہلے ترجمہ پڑھ لیں پھر سمجھاتا ہوں. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك. فرمایا ان کے سوا اور عورتیں آپ کو جائز نہیں ہیں. اب میں عرض کرتا ہوں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کریں، خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے. الا ما ملکت یمینک، مگر وہ جو آپ کے ہاتھ کا مال ہے، یعنی لونڈیاں. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. توجہ جی، یہاں تک پہلے یہ بات سمجھائی کہ اجازت آپ کے لیے یہ بھی تھی، یہ بھی تھی، یہ بھی تھی، یہ بھی تھی. آپ ان خواتین کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے تھے اگر وہ ہجرت کر کے آئی ہوتی، وہ ہجرت کر کے نہیں آئی، لہذا ان کے ساتھ بھی نکاح اب نہیں ہو سکے گا. اسی طریقے سے آپ کو اجازت ہے ان میں سے کسی کو آپ رکھنا چاہیں، کسی کو آپ بدلنا چاہیں، یہ بھی آپ کو گنجائش موجود. یہ پہلے ساری اجازتیں تھیں. اب یہ ساری اجازتیں دینے کے بعد یہ آخری اور حتمی بات جو کی گئی ہے نا، یہ ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ ہے. یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا وہ رتبہ ہے جس رتبے کو قیامت تک کوئی ان سے چھین ہی نہیں سکتا.
رتبہ کیا ہے؟ اللہ نے 2 ٹوک اب جو بات کہی، پہلے کہا انا حللنا لک ازواجک اللاتی، ہم نے آپ کے لیے یہ عورتیں حلال کر دیں، پھر درمیان میں کچھ باتیں خصوصیات کے طور پہ بیان فرمائی. اب اینڈ کیا ہے؟ اینڈ یہ ہے کہ لا یحل لک النساء من بعد، ان کے بعد اب آپ کے لیے کوئی اور عورت عقد نکاح ملانا حلال نہیں، بات ہی ختم ہو گئی. اب ان کا سٹیٹس، ان کا مقام یہ ہے کہ یہ آپ کی قیامت تک ازواج رہیں گی، ان کا سٹیٹس کم نہیں ہو سکتا، ان کا سٹیٹس بدل نہیں سکتا. پہلے کہا آپ کو اختیار تھا، آپ بدلنا چاہتے بدل دیتے، لیکن جب آپ نے نہیں بدلا تو اللہ نے فائنل اور آخری بات کر دی کہ چونکہ آپ نے نہیں بدلا، آپ کی خواہش نہیں تھی، تو اب ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اب کے بعد اب آپ کو خواہش کا بھی حق نہیں ہے. پہلے خواہش کا حق تھا، پہلے بدلنے کا حق، لیکن اب آپ کو بدلنے کا حق بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اب 2 ٹوک اللہ نے بات فرما دی کہ محبوب اس کے بعد، ان کے بعد اب کسی عورت کو اپنے حرم میں لانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے. آپ کے حرم میں جتنی خواتین ہیں ان کے بعد آپ کو کسی اور کو اپنے حرم میں لانے کی اجازت ہے. بس یہ بات سمجھائی. فرمایا نہ تو اچھا ان کے علاوہ نکاح نہیں کر سکتے آپ، ان پر کوئی اور نکاح، یعنی گویا کہ 9 سے 10واں نکاح آپ نہیں کر سکتے. پہلی بات کا جواب، پہلی بات کا خلاصہ تو یہ ہوا. اب اس کے بعد اگلی بات بھی سمجھ لیجیے. ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کسی، اگر یہاں تک بات ہوتی نا تو کوئی اس زمانے میں خاص طور پہ جیسا کہ بہت سارے لوگ فضولیات قسم کی باتیں ازواج مطہرہ سے متعلق کرتے ہیں، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ جی اللہ نے منع کیا نا 9 سے 10ویں بیوی نہیں لا سکتے، لیکن ان کو تو چھوڑ کے ان کی جگہ پہ کوئی اور عدد کے اعتبار سے پورا تو کر سکتے ہیں، یعنی 2 کو چھوڑ کے 2 اور لا کے 9 پوری کر سکتے ہیں. اللہ نے اس بات کو بھی بالکل اس وہم کو بھی ختم کر دیا. پہلی بات فرمائی کہ آپ کے لیے ان کے سوا کوئی عورت لانا حلال نہیں. دوسری بات فرمائی وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور ان بیویوں کو چھوڑ کر ان کی جگہ پر دوسری بیویاں کریں، اس کی بھی اجازت ہے. اگرچہ ان دوسری کا یعنی دوسری عورتوں کا حسن، جمال، دوسری صفات آپ کو اچھی بھی لگیں تو بھی آپ ان کو اپنے حرم میں نہیں لائیں گے. ہاں الا یہ کہ آپ اپنے حرم کا حصہ لونڈیوں کو بنا سکتے ہیں. کوئی لونڈی اگر آپ اپنے گھر میں بطور خادمہ، بطور لونڈی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ نے ایسا کیا نہیں ہے، آپ نے اس پر بھی عمل نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں تھی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.